بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو شب برات کی فضیلت اور شب برات میں کیا عبادت کرنی چاہیے، روزے کا کیا حکم ہے، قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں، اور بہت سی جو رسومات ہیں شب برات کے حوالے سے اس پر میں مختصر گفتگو کروں گا۔ تو دیکھیں کہ شب برات کی فضیلت جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے احادیث جن سے مروی ہیں، اور ان احادیث کی روشنی میں شب برات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ملتی ہے۔ اور اگرچہ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے روایات ضعیف ہیں، لیکن اگر ان احادیث کے مقابلے میں صحیح احادیث آ جائیں اور فضیلت کے اعتبار سے، تو ضعیف احادیث پھر کمزور ہو جاتی ہیں، ان کا ضعف کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہم فضیلت کے اعتبار سے ان احادیث کو لیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ تو شب برات کی فضیلت 10 صحابہ کرام اور اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، علماء، ائمہ سے اس کی فضیلت جو ہے ذکر کی گئی ہے۔ اور شب برات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، عام روٹین سے ہٹ کر تھوڑا ایکسٹرا عبادت کر لی جائے، ذکر کر لیا جائے۔ عبادت میں آپ نوافل پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اور نوافل بالکل اسی طرح ہوں گے جس طرح آپ دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، سنت نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے نوافل پڑھیں گے۔ اور تہجد کا اہتمام کر لیں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں، اور اس میں آپ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، ذکر کا اہتمام کر لیں۔ سب سے افضل ذکر جو حدیث میں آیا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں۔ اور اس کی عبادت جو ہے یہ انفرادی عبادت ہے، اور وہ گھروں میں بیٹھ کر، گھروں میں رہ کر عبادت کی جائے تو وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور اجتماعی عبادت کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے، نوافل کی جماعت جائز نہیں ہے، صرف چند نوافل ہیں جیسے نماز استسقاء ہے، نماز خسوف ہے، کسوف ہے، اور اسی طرح تراویح کی نماز ہے جماعت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جماعت نوافل کی جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو یا کوئی بھی نفل ہو، اس کی جماعت جائز نہیں ہے۔ آپ انفرادی عبادت کر کے، نوافل پڑھ کے آپ گھر کے اندر نوافل کا اہتمام کریں، تو اس طرح آپ جو ہے اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو 15 شعبان کا روزہ ہے، جس کو عموماً شب برات کا روزہ کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ شب برات کا روزہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ 15 شعبان کا روزہ ہے، اور یہ روزہ مستحب ہے۔ ثواب کی نیت سے اگر رکھا تو ثواب ہوگا، نہ رکھا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس نیت سے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے، یعنی چاند کے مہینے کے، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، تو 15 شعبان کو یہ 15 کا روزہ آ گیا، تو اس نیت سے رکھیں تو انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ اور دوسرا یہ نیت کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک، تو میں بھی اس وجہ سے روزہ 15 شعبان کا رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر بھی جو ہے میں ایک روزہ رکھ کے جو ہے عمل کر لوں۔ تو اس طرح آپ روزہ رکھیں گے۔ اور پھر قبرستان جانا، اس رات میں عموماً ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے قبرستان جانا، اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ قبرستان میں جانا اس رات کو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود گئے اور اکیلے گئے، کسی کو ساتھ نہیں لیا، اور صرف پوری ذخیرہ احادیث میں صرف ایک روایت ملتی ہے، ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے۔ اس کے علاوہ باقی آپ پوری زندگی میں دوبارہ
جو ہے شب برات کی رات میں آپ قبرستان تشریف نہیں لے گئے۔ اگر کوئی اس نیت سے اگر جانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، اس بات پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں صرف ایک بار قبرستان چلا جائے، پھر اس کے بعد شب برات میں دوبارہ کبھی نہ جائے، تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ ہر مرتبہ ہر سال جاتے ہیں، نئے کپڑے پہن کر، کاٹن کے کپڑے تیار ہو کر، خوشبوئیں لگا کر، عورتیں بھی تیار ہو کر نئے کپڑے پہن کر، بچوں کو بھی نئے نئے کپڑے پہنا کر، جس طرح کسی میلے میں یا کسی شادی میں یا کسی جو ہے تقریب میں جایا جا رہا ہے، تو اس طرح ہم جاتے ہیں، اور یہ اس طرح جانا جائز نہیں ہے۔ اور آج کل چونکہ قبرستان کا ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے شب برات کے دن، تو اس پہ نہ جایا جائے یہی بہتر ہے۔ ایک تو وہاں پر جا کر بے پردگی ہوتی ہے، وہاں پر جا کر ہنسی مذاق ہوتا ہے، وہاں تفریح ہوتی ہے، ایک جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں آخرت تو یاد نہیں آتی انسان کو، بلکہ وہاں پر تو ایک میلہ کر کے شور و غل کر کے آ جاتا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر ہنستا ہے اور وہاں پر باتیں کرتا ہے، خطرہ ہے کہ یہ منافقت کی موت نہ مر جائے، کفر پر اس کا خاتمہ نہ ہو۔ تو اس طرح کی سخت بات کی گئی ہے، تو اس لیے قبرستان عورتوں کو نہ لے جایا جائے، عورتوں کا جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ وہاں پر قبرستان میں جا کر موم بتی جلانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اگربتی لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہماری موم بتی اور اگربتی سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر اس کی جنت بن جائے گی، اگر اس کے اعمال خدا نخواستہ برے ہوئے تو ہماری اگربتیاں لگانے سے یا کچھ بھی کرنے سے قبر کے اندر والے کو، مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً رواج بنا ہوا ہے کہ اس رات میں روحیں گھروں میں آتی ہیں، تو کوئی روحیں گھروں میں نہیں آتی، یہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے کہ روحیں آتی ہیں اور ان کو کچھ دینا چاہیے، کچھ کھانے کے لیے دینا چاہیے، ورنہ وہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے اور بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی روحیں گھروں میں نہیں آتی اور کچھ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور دن عموماً حلوہ بنایا جاتا ہے، گھر میں کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشیں بنائی جاتی ہیں، تو یہ حلوہ بنانا، یہ چیزیں شب برات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حلوہ بنایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنوایا تھا جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ بھی ذرا دندان مبارک شہید کرا لیں، اپنے دندان شہید کرا لیں جنگ کے موقع پر، اس کے بعد آپ جتنا چاہے حلوہ کھائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تو، ایک بات تو یاد رکھی کہ آپ نے حلوہ کھایا تھا، یہ نہ یاد رکھا کہ آپ نے حلوہ کیوں کھایا تھا، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، وہ یاد نہ رہا، کیونکہ وہاں تکلیف ہوتی ہے، وہاں خون نکلے گا، درد ہوگا، صرف حلوہ کھانے والی بات یاد رکھی۔ تو حلوہ کھانا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس وقت ہے جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ جب آپ کے بھی کسی جنگ میں دندان شہید ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں تو آپ بھی حلوہ کھائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اس کے علاوہ باقی شب برات کے ساتھ حلوے کا کوئی تعلق نہیں ہے، عمدہ سے عمدہ ڈشیں بنانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح پٹاخے بازی، آتش بازی، اس کا بھی کوئی شب برات میں کوئی حکم نہیں ہے، نہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ایک تو غیر مسلم جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کی ولادت ہوئی ہے شب برات کے دن، تو وہ اس لیے آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھاڑتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ امام تک ہماری جو ہے بات، وہ مچھلیاں پہنچاتی ہیں، خط پہنچاتی ہیں، تو نیٹی جیٹی پر کھڑے ہو کر ہم خط ڈالتے ہیں، اس پر ہم خوشی میں آتش بازی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بیہودہ بات ہے کہ مچھلی جو ہے امام تک جو ہے ہمارا خط پہنچائے گی اور صحیح سلامت پہنچائے گی، یہ عجیب بات ذہن میں رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال پٹاخے بازی، آتش بازی، یہ غیر مسلموں کا، آتش پرستوں کا، عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔
اس لیے بلا وجہ کی اس میں فضول خرچی نہ کی جائے اور اپنے بچوں کو پٹاخوں میں نہ لگایا جائے۔ اس رات میں آپ شیطان کے جو ہے عمل دخل میں آ جاتے ہیں، شیطان ہماری عبادت میں جو ہے دخل ڈالتا ہے، ہمیں عبادت سے روک کر اس طرح کے کاموں میں لگاتا ہے اور پٹاخے بازی میں لگاتا ہے، جس سے ہم خود بھی ایک تو عبادت سے دور رہتے ہیں اور پھر جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، نوافل میں، تلاوت میں، ان کو بھی ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے شب برات آ رہی ہے، کل شب برات ہوگی اور اس کے لیے آپ جو ہے ابھی سے اہتمام کریں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کا شیڈول بنا لیں اور اس کے علاوہ جتنی دیر آپ عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں۔ نہیں کر سکتے، نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیں، آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ چاہے رات میں سوئے رہے، آپ نے نفل نہیں پڑھے، ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، آپ نے 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور دعاؤں میں ناچیز کو بھی یاد رکھیں اور میرے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، دشمنوں کے، حاسدین کے شر سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ویورز کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، سب کی اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔